अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। बड़ी अहम खबरें हैं नाजरीन। एक हंगू में शिद्दत पसंदों के साथ जो झड़प हुई है सिक्योरिटी फोर्सेस की, उसमें डीपीओ जो है हंगू के डीपीओ वो 4 गोलियां लगने से शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। 5 शिद्दत पसंदों को हलाक किया गया है। एक और कार्रवाई हुई है बनू में नाजरीन। 7वीं बार मुसलसल जो है वो ड्रोन हमले किए गए हैं। पुलिस स्टेशन पे 7 बार ड्रोन हमले किए गए हैं। एक और ड्रोन हमला जो है वो नाकाम बना दिया गया है, जो अस्करियत पसंदों ने बनू में पुलिस स्टेशन पे किया है। इस हवाले से बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने नाजरीन एक बार फिर बम फोड़ दिया है इंडिया पे, और 5 फाइटर जेट जो पाकिस्तान 7 का दावा कर रहा है, 5 फाइटर जेट पाकिस्तान ने इंडिया के गिराए हैं। ये दुनिया के पावरफुल सदर डोनाल्ड ट्रंप, सुपर पावर के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा तस्दीक कर दी है कि इंडिया के 5 फाइटर जेट जो है वो गिरे हैं। तो इंडियन पर मुसलसल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप इस टाइम पे हमले कर रहे हैं। इस हवाले से बात करेंगे कि आया डोनाल्ड ट्रंप बार बार इंडिया को हर प्लेटफॉर्म पे उसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजूहत हैं, इस हवाले से बात करेंगे। साथ नाजरीन, बनू में ही एक बहादुर खातून ने उनके घर पे, उनके शोहर जो हैं वो ताजिर हैं, उनके घर पे अस्करियत पसंदों ने हमला किया। बहादुर खातून ने, हिम्मत वाली खातून ने फायरिंग कर दी और 2 अस्करियत पसंदों को ज़ख्मी कर दिया, शदीद ज़ख्मी कर दिया, जबकि खातून को भी फायरिंग करके ज़ख्मी कर दिया गया है। इस हवाले से बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले तमाम तर देखने वाले से गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बात शुरू करते हैं नाजरीन। हंगू में जो बड़ी कार्रवाई हुई है, हंगू का इलाका है जरगरी में, झड़प हुई है शिद्दत पसंदों के साथ पुलिस फोर्स की, पाक फ़ौज की, और सब वहाँ पे जो डीपीओ है नाजरीन, खालिद खान डीपीओ हंगू हैं, और एसएचओ नबी मामूली ज़ख्मी हुए हैं एसएचओ, और जो खालिद खान है डीपीओ, उनको 4 गोलियां लगी हैं झड़प के दौरान। ये अस्करियत पसंद जो थे वो मस्जिद में घुस गए थे, वहाँ से शदीद फायरिंग की है। 5 अस्करियत पसंद जो हैं शिद्दत पसंद, उनको हलाक कर दिया गया है। हालात नाजरीन अब हंगू तक पहुँच गए। इससे पहले जो स्पेशली डी खान, बनू, लकी मरवत, टांग, शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, हंगू ऐसा इलाका था जहाँ पे शिया सुन्नी फसादात तो थे और वो भी तकरीबन ख़त्म हो चुके थे, मगर वहाँ पे अगर कोई मसला बड़ा आता है तो शिया सुन्नी का आ जाता है। यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पे भी अस्करियत पसंद जो हैं वो पहुँच गए, और एक बड़ी कार्रवाई हुई है जिसमें डीपीओ ज़ख्मी हुए हैं और एसएचओ ज़ख्मी हुए हैं, सीनियर एहलकार इसमें ज़ख्मी हुए हैं। साथ नाजरीन, जो बनू का इलाका है बक्का खेल, उसमें एक ताजिर थे, उनके घर पे जो है वो शिद्दत पसंद घुसे। वहाँ पे बहादुर खातून थी, उनकी घरवाली जो थी, उन्होंने शिद्दत पसंदों को देखते ही फायरिंग कर दी और 2 शिद्दत पसंद बीच में ज़ख्मी हो गए। खातून पे भी फायरिंग की है, वो भी गोली लगने से ज़ख्मी हो गई है। खातून शदीद ज़ख्मी है और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है। हमारे पुख्तून कल्चर में यहाँ पे ज़्यादातर आप किसी के घर में घुस नहीं सकते, अगर वहाँ पे मर्द होते हैं तो वो भी आप पे फायरिंग कर देंगे। घर की ख़वातीन जो है वही बड़ी बहादुर है, खातून ने बड़ी बहादुरी दिखाई है और अस्करियत पसंदों को निशाना बनाया। हालांकि हमारे जो जनूबी अजला हैं, वहाँ पे जो लोग अपने घरों में रह रहे हैं, उनके लिए ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे रात को शिद्दत पसंदों के डेरे होते हैं और शिद्दत पसंद जगह जगह पे तलाशियाँ लेते हैं। उनकी वहाँ पे तादाद बहुत ज़्यादा है, हज़ारों की तादाद में शिद्दत पसंद जो इस टाइम पे है वो जनूबी अजला में मौजूद हैं। तो अवाम ज़्यादा ख्याल कर रहे हैं कि शिद्दत पसंद जो है वो उनको टारगेट ना करें। इसके बावजूद हमने देखा कि इस ताजिर के घर पे घुसने के बाद खातून ने बड़ी बहादुरी दिखाई। साथ नाजरीन, जो बनू का एक पुलिस स्टेशन है, मुसलसल साथ उस पर कोड काप्टर जो हैं उससे हमले किए जा रहे हैं, उससे बारूदी मवाद, बम वगैरह जो है वो गिराए जा रहे हैं पुलिस स्टेशन पे। और एक और हमला जो है जिस पे टीटीपी भी लिखा था, कोड काप्टर को उड़ाया गया है और पुलिस स्टेशन के ऊपर जैसे ही बम फेंकने लगे तो वहाँ पे नाजरीन उसको तबाह कर दिया गया है। और ये 7वां हमला था पुलिस स्टेशन पे। जदीद जो ड्रोन्स हैं और जो कोड काप्टर हैं, मतलब जदीद टेक्नोलॉजी अब इन तालिबान के पास आ गई है, इन शिद्दत पसंदों के पास मौजूद है।
مگر حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ایک پولیس اسٹیشن جو بنو کا علاقہ ہے میریان، 7 بار اس میریان پولیس اسٹیشن پہ حملے ہو چکے ہیں، تو اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے۔ جب پولیس محفوظ نہیں ہوگی، عوام میں ایک تاثر جا رہا ہے کہ وہاں پہ جو پولیس اسٹیشن ہے وہ اپنے آپ کو پولیس والے نہیں بچا سکتے، تو ہمیں کیا بچا پائیں گے؟ یار اندازہ لگائیں، ایک پولیس اسٹیشن پہ 7 بار حملہ ہونا، اس کا کوئی اپائے، کوئی حل نکالنا پڑے گا۔ وہاں پہ جدید ٹیکنالوجی تھانوں میں رکھنی پڑے گی، فورس کو بڑھانا پڑے گا۔ 7 چوکس تو ویسے بھی تمام پولیس اہلکار ہیں، مگر بنو سے شدت پسندی کا خاتمہ کرنا پڑے گا۔ ناظرین، بنو جو ہے وہ اس ٹائم پہ اس کے بارڈر کو بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان ان سے لگا ہوا ہے، اور وہ وہاں سے افغانستان سے لگے ہیں، تو یہاں پہ آنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ مگر بنو ایک بڑا شہر ہے، خیبر پختونخوا کے بڑے ناموں میں، بڑے ضلع میں بنو آ رہا ہے۔ وہاں پہ اتنی بڑی واردات، ایک تھانے پہ مسلسل حملے ہونا اور اس کا کوئی راستہ نہ نکالنا، تو عوام میں یہ شدید تشویش پھیل رہی ہے۔ دوسرا، ان طالبان کے پاس، ان شدت پسندوں کے پاس اسلحہ تو امریکہ ویسے بھی چھوڑ گیا ہے، اب ان کے پاس جدید جنگی ساز و سامان آ گیا ہے، تو ان کے لیے بڑی آسانی ہو گئی ہے۔ یہ اس کے بعد ڈرون استعمال کریں گے، کوڈ کاپٹر کا استعمال کیا جا رہا ہے، تو تھانوں کو ٹارگٹ آسانی سے کر پائیں گے، اور بڑی مشکلات آگے جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کے لیے کھڑی ہوں گی۔ تو لہٰذا سیکیورٹی فورسز کو دیکھنا پڑے گا بڑے قریب سے، اور ان شدت پسندوں کا خاتمہ کرنا پڑے گا۔ جب تک آپ جنوبی اضلاع میں جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، ہم دیکھتے ہیں ویڈیوز ساری وہ وائرل کرتے ہیں، اب تو عسکریت پسند جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ کافی ایکٹیو ہیں، درجنوں کے حساب سے مختلف شہروں میں دن کے رات جو ہے وہ لوگوں سے ملتے ہیں، وہاں بات چیت کرتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، کھیل کود کے میدانوں میں جاتے ہیں، بڑی آسانی سے وہاں پہ گھوم رہے ہیں۔ تو جب تک آپ شدت پسندی کا خاتمہ نہیں کریں گے اور یہ عسکریت پسند کھلے عام گھومتے رہیں گے، تو یہ آپ کے تھانوں کو آپ کو تھانوں سے نکال کے پھر یہ اسی طرح آپ کو تھانے چھوڑنے پڑیں گے اور آپ کو جانا پڑے گا۔ تو لہٰذا سیکورٹی فورسز کو، صوبائی حکومت کو، وفاقی حکومت کو اس کا ایک مکمل حل نکالنا پڑے گا۔ جو جنوبی اضلاع خیبر پختونخوا میں اس ٹائم پہ شدت پسندی ہو رہی ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے، عوام کرب میں مبتلا ہے، عوام اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے، رات کا اندھیرا ہوتے ہی لوگ اپنے گھروں میں چھپ جاتے ہیں، مطلب دوبارہ وہ بازار جانے کی اگر ایمرجنسی نہیں ہوتی تو کوشش نہیں کرتے کہ گھر سے باہر نکلیں۔ تو علاقے میں امن نہیں ہے، صوبے میں امن نہیں ہے، اور سیکیورٹی اہلکار ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، وہ خود اس ٹائم پہ سیف نہیں ہے۔ اسی طرح حملے ہوں گے تو عوام میں ڈر اور خوف جو ہے وہ مزید بڑھے گا۔ تو عوام کے لیے اب یہ ڈر اور خوف نکالنا پڑے گا عوام کے لیے، اور سیکیورٹی فورسز کو اپنے ضلع کو، اپنے اضلاع کو، جنوبی اضلاع کو اسپیشلی وہاں پہ ان شدت پسندوں کا خاتمہ کرنا پڑے گا۔ ساتھ ناظرین بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی۔ ایک بار پھر انہوں نے بڑا بیان دیا ہے کہ انڈیا کے 5 فائٹر جیٹ جو ہے وہ پاکستان نے گرائے ہیں، اور 2 ممالک جو ہیں وہ ایٹمی طاقت ہیں، اور وہ آپس میں لڑ رہے تھے، اور میں نے ٹریڈ کا کہہ دیا اور میں نے صلح کرا دی ان کی۔ تو ناظرین پوری دنیا جان چکی ہے، انڈیا اور انڈیا کی عوام نہیں مان رہی ہے۔ ان کو بھی انڈیا میں زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہے، جو سیکولر ہیں ان کو اندازہ ہے۔ ہم بھی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یار پاکستان اور انڈیا کے مابین جنگ ہونی چاہیے۔ 2 بھائی تھے، جیسے بھی تھے، جس طرح بنگلہ دیش اور پاکستان بھائی تھے۔ خیر ان کو تو انڈیا کی وجہ سے، اگر انڈیا کی جگہ پہ وہاں پہ کوئی چھوٹا ملک بھی ہوتا، تقسیم ہی ایسی تھی ہماری۔ اب اندازہ لگائیں کہ اب بنگلہ دیش ہم سے بچھڑ چکا ہے، مگر اس کا بارڈر ہم سے نہیں لگ رہا۔ تو اگر انڈیا کی جگہ پہ کوئی اور ملک بھی وہاں پہ ہوتا تو وہ بھی آسانی سے اسی طرح بنگلہ دیش کو ہم سے جدا کر سکتا تھا۔ بہرحال انڈیا بھی ہمارا ایک 1947 میں بٹوارا ہوا ہے، ہمارا یہ ایک بھائی تھا، مگر یہ 1948 سے ہی مقبوضہ جموں کشمیر پہ جو ہے وہ جنگیں ہو رہی ہیں۔ تو جب تک مقبوضہ جموں کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا ناظرین، انڈیا پاکستان کے مابین یہ لڑائیاں، یہ جنگیں ہوتی رہیں گی۔ بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بیان دیا ہے، ایک تو وہ مسلسل کشمیر کے مدعے کو اٹھا رہا ہے، جو انڈیا کے لیے بڑی پریشانی ہے، کیونکہ انڈیا نے 370 کا آرٹیکل، وہاں کا جو 370 دفعہ تھا، اس کو ہٹانے کے بعد وہاں پہ ان کے حقوق جو ہے وہ سلب کر لیے تھے، اور کشمیر کے عوام یہ نہیں مان رہے کہ 370 کو آپ ہٹا دیں۔ تو اب 370 کو ہٹانے کے بعد جس انداز میں انڈیا نے وہاں پہ بربریت کی، سفاکیت کی، اور ہزاروں طلباء کو اٹھایا گیا، سینکڑوں کو شہید کیا گیا، ان کے بچوں کو مارا پیٹا گیا، ان کو جیلوں میں بند کیا گیا، ان کی خواتین زیادہ تر بیوہ ہو گئی ہیں، زیادہ مسائل ان کو ہی آ رہے ہیں۔ تو وہاں پہ ایک جدوجہد ہے کشمیریوں کی، جو انڈیا بزور طاقت بندوق کے زور پہ ختم کرنا چاہ رہی ہے، اور جہاں پہ شہادتیں ہوتی ہیں ہزاروں کی تعداد میں، وہ اب بندوق کے زور پہ اس جدوجہد کو آپ ختم نہیں کر سکتے۔
بہرحال اب امریکہ نے ایک بار پھر، جس طرح میں نے کہہ دیا کہ امریکہ کا پہلا صدر ہے، باراک اوباما کو دیکھ لیں، کلنٹن کو دیکھ لیں، سینئر بش کو دیکھ لیں، جونیئر بش کو دیکھ لیں، جتنے بھی آئے ہیں، جو بائیڈن کو دیکھ لیں، انہوں نے پاکستان اور انڈیا کا جب مسئلہ آتا ہے تو انڈیا کو پریفرنس دی ہے، پاکستان کو نہیں دی ہے۔ اس کی بڑی وجہ، انڈیا 1 ارب 40 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے، ایک بڑی منڈی ہے، ایک بڑا ملک ہے، ان سے زیادہ فائدہ ہے ان کو۔ پاکستان کا کوئی نام بھی نہیں لیتا تھا، مگر ہم نے ٹرمپ کو دیکھا ہے۔ غیر روایتی سیاستدان میں یہی فرق ہوتا ہے۔ اب ٹرمپ نے انڈیا کو، یہ ایک تو پاکستان انڈیا کی جنگ کے بعد ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یار ہم سارا ڈیپینڈ جو ہیں وہ انڈیا پہ کر رہے ہیں چائنا کے مقابلے میں، مگر پاکستان اور انڈیا کی اس جنگ میں پاکستان نے جس انداز میں انڈیا کے 6 سے 7 فائٹر جیٹ گرائے، ان کی بڑی بےزتی ہوئی۔ اگر وہ یہ بن مٹی نہ کھولتے، وہ پاکستان پہ یہ جنگ نہ کرتے تو ان کی عزت رہتی، ان کی چودراہٹ برقرار رہتی۔ اب ان کی چودراہٹ جو ہے وہ پاش پاش ہو گئی ہے پوری دنیا کو۔ ایک تو ٹرمپ نے پاکستان کی جگہ پہ الٹا ٹرمپ پوری دنیا کو بتا رہا ہے کہ انڈیا کے 5 فائٹر جیٹ گر رہے ہیں، اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ہے، ہزاروں سال پرانا ہے، اور اس پہ میں نے ان کو ٹریڈ کی بات کی اور میں نے یہ سیز فائر کرایا۔ حالانکہ انڈیا جو اس ٹائم پہ ہندوتوا کی حکومت ہے، وہاں پہ نریندر مودی کی، اگر وہاں پہ ایک سیکولر گورنمنٹ ہوتی تو کم از کم ایسے تعلقات پاکستان اور انڈیا کے نہ ہوتے، اور نہ ہی پاکستان پہ ایسی چڑھائی کی جاتی۔ اب یہ چڑھائی کرنے کے بعد، جس طرح میں نے کہہ دیا کہ بن مٹی ہے وہ انڈیا کی کھل گئی ہے، ان کا جو بھرم تھا اب وہ پاش پاش ہو گیا ہے، اب وہ چودراہٹ ختم ہو گئی ہے۔ اب اندازہ ہو گیا ہے کہ پاکستان کا اپر ہینڈ ہے، اس سے پہلے جنگ سے پہلے انڈیا کا اپر ہینڈ تھا۔ اب ٹرمپ جو ہے وہ یا تو کوئی ٹیرف کا ایشو چل رہا ہے انڈیا کے ساتھ، کیونکہ وہ وزٹ بھی کر رہا ہے اور معاملات، اور ایسے موقع پہ اتنا بڑا بیان دینا الٹا انڈیا کے لیے مشکلات کھڑی ہوں گی، اور آگے انڈیا میں کھڑا ہو کے وہ وہیں پہ ابھی ٹرمپ کا جانا بھی انڈیا کے لیے، نریندر مودی یہی دل میں سوچے گا کہ یہ نہ آتے تو بہتر ہوتا، اور وہاں پہ ان کے ساتھ میٹنگ ہوگی، ان کو بتایا جائے گا کہ اس ایشو پہ کائنڈلی زیادہ بات نہ کی جائے، وہاں پہ ہمارے لیے مسئلے کھڑے ہو رہے ہیں۔ مگر ٹرمپ جو ہے وہ غیر روایتی سیاستدان ہے، وہ وہاں پہ بھی منہ پٹ آدمی ہے، وہ وہاں پہ بھی شروع ہو جائے گا، اور پاکستان کے لیے ایک بڑا فائدہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ ایک تو مقبوضہ جموں کشمیر کا ایشو اس نے انٹرنیشنل ایشو بنا دیا ہے، اور بار بار وہ ایشو کو پاکستان کی جگہ پہ ٹرمپ اٹھا رہا ہے، اتنا ہائی لائٹ کر دیا کہ اب یہ بیٹھنا ہی پڑے گا، ان کو بات چیت کرنی پڑے گی۔ اور میرے خیال میں نریندر کی یہ جو ٹرم ان کا جا رہا ہے یہ انتہائی ناکام ٹرم ہے، اور انڈیا میں الیکشن بھی ہوتے ہیں پاکستان مخالفت پہ۔ پاکستان میں حالانکہ الیکشن ہوتے ہیں، انڈیا کے عوام کو پتہ نہیں ہوگا، مگر آپ اگر انڈیا کے خلاف پاکستان میں بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ تو چل جاتا ہے، مگر آپ اس مدعے پہ آپ الیکشن نہیں جیت سکتے، مگر انڈیا میں جیتا جا سکتا ہے۔ تو انڈیا میں نریندر مودی کی چھوی جو ہے وہ بڑی خراب ہوئی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ وہ مزید انڈیا کو، نریندر مودی کو ذلیل کرتا پھر رہا ہے، بار بار کشمیر کا اور فائٹر جیٹ کا کھاتا بھی اس نے کھول دیا ہے کہ 5 فائٹر جیٹ جو ہے وہ پاکستان نے انڈیا کے گرائے ہیں، اور میں نے ان کی صلح کرا دی ہے۔ تو انڈیا کے عوام جو زیادہ اکثریت میں نریندر مودی کے ساتھ ہیں، وہ جو کٹر ہیں، جو ایک کلٹ ہے، اور وہ ہر قیمت پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نریندر مودی جو ہے وہ سچ بول رہا ہے، اور پاکستان جو ہے اس نے کوئی فائٹر جیٹ نہیں گرایا، اور ہم نے پاکستان کی تباہی پھیر دی ہے۔ حالانکہ ٹھیک ہے، پاکستان پہ بھی وہاں کے براموس میزائل جو ہیں وہ ان کے آئے ہیں، 4 5 6 جگہ پہ ہٹ کیا ہے، اگر 29 30 انہوں نے فائر کیے ہیں تو 3 4 جو ہیں وہ اپنے ٹارگٹ پہ لگے ہیں، مگر تباہی اتنی نہیں ہوئی جتنا وہ بتا رہے ہیں۔ اس طرح پاکستان نے 29 28 جگہوں پہ، اودھم پور پہ ان کے براموس کا ذخیرہ تباہ کیا، S-400 کو ہائپرسونک میزائل سے پاکستان نے تباہ کیا، 6 7 ان کے فائٹر جیٹ گرائے، جس میں 4.5 جنریشن کے رافیل بھی شامل تھے۔ تو پاکستان کا الیکٹرانک وارفیئر فضائیہ میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے بڑا کمال کیا ہے۔ الیکٹرانک وارفیئر، چائنا کا سیٹلائٹ، سائبر کرائم سسٹم پاکستان کا اچھا تھا، جو پاکستان نے سائبر حملے کیے ہیں۔ تو پاکستان کے 4.5 جنریشن کے JET-NC، اور اسپیشل جو چائنا کی مارکیٹ اٹھی ہے، جو ان کے میزائل نے دنیا میں ایک تباہی مچا دی ہے، اور وہ اب اس طرح ان کے میزائل بک رہے ہیں ہاتھوں ہاتھ، JET-NC اور BVR میزائل جو ان کے ہیں PL-15۔ اب تو آگے PL-17 کے لیے پاکستان بھی لائن میں کھڑا ہے، انڈونیشیا بھی لائن میں کھڑا ہے، مصر بھی لائن میں کھڑا ہے، کیونکہ وہ طاقت، وہ شمتا پاکستان نے شو کی ہے۔ جو چائنا کی میزائل کی تھی، وہ 190 کلومیٹر کے فاصلے پہ اپنے بارڈر کے اندر، ان کے ملک کے اندر ہی آپ نے 6 سے 7 فائٹر جیٹ ان کے گرا دیے۔ کوئی اتنی چھوٹی بات ہے نہیں۔ آپ اس پوری جنگ کا اگر موازنہ کریں پاکستان اور انڈیا کا، ناظرین، اس میں انڈیا کی فضائیہ جو 2400
लड़ाका तैयारी बीच में शामिल है। उनकी जो फ़िज़ाइया है, इतनी बड़ी फ़िज़ाइया, पाकिस्तान की 1300 उसके हाफ बराबर है तकरीबन, मगर उसकी उड़ान आपने नहीं देखी। 2 दिन तो वो ग्राउंड रहे, क्योंकि अमेरिका की तरफ से मैसेज आया था कि पाकिस्तान और चाइना का जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, जो वॉक सिस्टम है, जो चाइना सैटेलाइट सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है, जो पाकिस्तान साइबर हमले कर रहा है, वो एक पूरा जाल है और वो पाकिस्तान ने 2019 से शुरू किया हुआ है। लिहाजा आप बॉर्डर से, लाइन ऑफ कंट्रोल से 300 किलोमीटर अपने फ़ाइटर जेट को लेके जाएं। तो वो 300 किलोमीटर अंदर चले गए थे। उसके बाद उन्होंने कोई हिम्मत नहीं की, बस आसान काम किया कि वहाँ से ब्राह्मोस मिज़ाइल जो है वो अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए पाकिस्तान पे फायर किए हैं और उसी पे वो अपनी जीत को तस्वर कर रहे हैं। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर जो है पूरी दुनिया में पता चल गया है कि पाकिस्तान ने बनियानुल मरसूस जो ऑपरेशन किया है, एक बड़ा सख्त नाम पाकिस्तान ने रखा है, लेने में भी बड़ा मुश्किल है, मगर पाकिस्तान ने यह जंग आसानी से जीत ली है और पाकिस्तान ने दुनिया को दिखा दिया है कि हमारी फ़िज़ाइया जो है वो एशिया में एक पावर रखती है। पाकिस्तान को अगर ये 35 5th जनरेशन के फ़ाइटर जेट मिलते हैं, जो उम्मीद की जा रही है कि इस साल के आखिर तक पाकिस्तान को मिल जाएंगे, जो 5th जनरेशन के फ़ाइटर जेट हैं जो रेडार पे नज़र नहीं आएंगे, उससे पाकिस्तान की फ़िज़ाइया एशिया में बहुत आगे चली जाएगी। इंडिया पे तो अब भी आपका अपर हैंड है, क्योंकि उनको Su-57 लेने के चक्कर में है रशिया से और F-35 जो 5th जनरेशन के फ़ाइटर जेट हैं अमेरिका से। मगर अमेरिका के साथ उनकी जो ताल्लुकात हैं, मेरे ख़्याल में वो इस नहज पे आ गए हैं कि उनके लिए मुश्किलात होंगी और F-35 काफ़ी कास्टली भी हैं। उनके पुर्ज़ाजात और उनकी पाबंदियों को देखते हुए वो Su-57 की तरफ जाएंगे, रशिया की तरफ। अगर दोनों में से किसी भी मुल्क के पास इंडिया जाता है तो 5 से 7 साल तक नाज़रीन इनको 5th जनरेशन के फ़ाइटर जेट नहीं मिलने, तो इनके लिए काफ़ी मुश्किलात आएंगी। और आगे जो कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान पे हमला कर देंगे दोबारा, तो इंडिया सोचेगा भी नहीं। जो नुकसान उनका हुआ है, जिस अंदाज़ में पाकिस्तान ने उनके फ़ाइटर जेट गिराए, मुझे नहीं लगता कि आगे 3-4 साल तक जब तक वो बराबर नहीं होंगे। हाँ, नरेंद्र मोदी अपनी ड्रामाबाजी के लिए काफ़ी मशहूर है। वो कुछ गड़बड़ कुछ दूसरे अंदाज से कर सकता है, जिस तरह उन्होंने अपने करीबी मुल्क पे हमला कर दिया म्यांमार पे, और वहाँ पे 100 ड्रोन भेजे हैं और वहाँ पे इन्होंने दावा कर दिया कि हमने सैकड़ों, हालांकि उनमें भी 7 अफराद बताए जा रहे हैं कि जो 7 वहाँ पे एक तंजीम के ULFA के लोग थे, उनको जो है हलाक किया गया है। और ये यहाँ पे 150 का दावा कर रहे हैं कि हमारे 100 जो ड्रोन थे वो गए थे और उन्होंने 150 ULFA के तंजीम के जो लोग हैं उनको हलाक किया, शिद्दत पसंदों को। तो वहाँ पे इस तरह के ड्रामे भी कर रहा है ताकि इंडिया के अवाम में एक बात हो कि हमारी अफवाज जो है वो तगड़ी हैं और हम जो है वो तगड़े हैं। बहरहाल इंडिया की जो फ़िज़ाइया है उसको मरवाने वाला भी, उसको डैमेज करने वाले भी नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी आगे इलेक्शन में अब उनके लिए काफ़ी मुश्किलात आएंगी अगर जय शाह वगैरह आगे आ जाएँ BJP से। मगर ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी का सूरज जो है, जो उसकी ऊंचाई पे वो गए थे, एक जगह होती है नाज़रीन कामयाबी की, जो जहाँ तक वो गया है ऊपर, अब वो मुसलसल नीचे आ रहा है और उसका वो ग्राफ गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। कल इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे, डिटेल से बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।